जिस तरह से फिजिशंस, सर्जन्स ये जिस्म के डॉक्टर होते हैं, इसी तरह से अल्लाह ताला ने मशाइख को, सूफिया को रूह का, नफ्स का, इंसान के दिल का डॉक्टर बनाया होता है। जिस तरह से डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक्सरे करते हैं, और अल्ट्रासाउंड करने के बाद और एक्सरे करने के बाद वो इस बात को तजवीज़ करते हैं कि जो बीमारी है जिस्म के किस हिस्से के अंदर है, और उस बीमारी के जिस्म के उस हिस्से में होने की वजूहात क्या हैं। तो जिस तरह से जिस्म के अज़ा का बीमारी की तलाश के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, एक्सरे किए जाता है, ईसीजी की जाती है, एमआरआई की जाती है, इसी तरह से हमारे मशाइख को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए, हमारे मशाइख ने भी गुनाहों का, गुनाहों के वसाविस का, गुनाहों के ख़यालात का, गुनाहों के जज्बात का अल्ट्रासाउंड और एमआरआई किया, और उन्होंने हमें ये बात सिखाई और समझाई कि भाई देखो, ये जो भी गुनाह के जो वसाविस तुम्हारे दिल के अंदर पैदा हो रहे हैं ना, ये किस वजह से पैदा हो रहे हैं। तो जब वो गुनाह के उस रूट काज का डायग्नोज किया जाएगा और उस रूट काज को पकड़ कर जो है वो इंसान के बातिन से, ज़ाहिर से गुनाहों को ख़त्म करने की मेहनत की जाएगी, तो वो गुनाह ख़त्म होंगे। लेकिन हमारे यहाँ आम तौर पर ये होता है कि इंसान जब किसी को बताता है कि जी मुझे मेरे फ़लाँ गुनाह की आदत है, फ़लाँ गुनाह की आदत है, तो आम तौर पर उसको क्या किया जाता है, उसको कुछ ना कुछ पढ़ने को बता दिया जाता है कि भाई तुम ये पढ़ लो, तुम उसके लिए ये पढ़ लो, तुम उसके लिए ये पढ़ लो। तो उसमें हमारे मशाइख ने ये हमें समझाया है, हमें बताया है कि हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि गुनाह क्यों हो रहा है। तो अब उसमें हमारे मशाइख ने हमें ये समझाया कि भाई गुनाह इंसान करता है दो मुहर्रिकात की वजह से, और उन दो मुहर्रिकात में पहला तो है इंसान का नफ्स, और दूसरा मुहर्रिक या इंसान को गुनाह की तरफ मोटिवेट करने वाला है शैतान। तो जब भी गुनाह होगा इन दोनों की वजह से होगा, या उस गुनाह को कराने वाला इंसान का नफ्स होगा, या उस गुनाह को कराने वाला शैतान होगा। तो फिर हमारे सूफिया ने हमें ये भी सिखाया कि भाई अगर ये देखना हो कि मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मुझे जो गुनाह का वसवसा है, मैं किसी भी गुनाह के अंदर जो मुबतला हूँ, वो नफ्स की वजह से है या शैतान की वजह से है। और तो नफ्स की वजह से इंसान जो गुनाह करता है उनकी ट्रीटमेंट और है, और शैतान के वसाविस की वजह से इंसान जो गुनाह करता है उसकी ट्रीटमेंट और है। तो हमारे मशाइख, हमारे सूफिया, इन्होंने गुनाहों का अल्ट्रासाउंड किया, गुनाहों की एमआरआई करके हमें ये सिखाया, हमें ये समझाया कि भाई किस गुनाह से तुमने कैसे निपटना है। तो हमें हमारे हजरात ने ये सिखाया कि देखो भाई, अगर तो किसी गुनाह का वसवसा तुम्हें पैदा हुआ कि मैं ये गुनाह करूं, तो अगर इंसान ने उस गुनाह के ख़याल का, उस गुनाह की सोच का मुकाबला किया और उस गुनाह के तकाज़े पर उसने अमल नहीं किया, तो नतीजे के तौर पर उस गुनाह का वसवसा या दाइया वो ख़त्म हो गया, और कुछ घंटे के बाद या कुछ दिनों के बाद फिर उसी गुनाह का इंसान को वसवसा आने लगा, उसी गुनाह की सोच इंसान के दिल के अंदर पैदा होने लगी। तो इंसान ने फिर अपने उस गुनाह के दाइये पर, जज्बे पर काबू पाया और उसको मगलूब कर दिया। फिर 1-2 दिन, 4-5 दिन के बाद फिर उसी गुनाह का इंसान को वसवसा फिर आने लगा। तो हमारे हजरात ने ये फरमाया कि ये जो एक ही गुनाह का वसवसा इंसान को बार बार आता है, या किसी भी एक मखसूस गुनाह के अंदर जो इंसान मुबतला है ना, बार बार इंसान एक गुनाह कर रहा, बार बार एक इंसान गुनाह कर रहा, बार बार एक ही गुनाह कर रहा, तो हमारे मशाइख ने हमें ये समझाया कि भाई जो जिस गुनाह का वसवसा या दाइया तुम्हारे दिल के अंदर बार बार पैदा हो रहा, एक ही गुनाह का,
تو یہ جو داعیہ یا جذبہ پیدا ہو رہا، یہ انسان کے نفس کی وجہ سے پیدا ہو رہا، اور اسی طرح سے انسان کو کسی گناہ کا وسوسہ آیا، انسان نے اس پر قابو پا لیا، اس وسوسے کو مغلوب کر دیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ گھنٹے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد کسی نئے گناہ کا انسان کو تقاضا ہونے لگا، تو انسان نے پھر اس تقاضے اور وسوسے پر قابو پایا اور اس وسوسے کو مغلوب کر دیا، پھر چند گھنٹوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد پھر اسی گناہ کا جو ہے نا وہ وسوسہ آنے لگا انسان کو۔ تو اس میں ہمارے یہ حضرات نے ہمیں یہ بات سکھ نہیں، معذرت اس میں تو تھا نا کہ یعنی کچھ دنوں کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد پھر ایک نئے گناہ کا وسوسہ انسان کو آنے لگا، تو پھر انسان نے اس پہ قابو پایا، وہ تقاضا ختم ہوا، پھر اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر ایک نئے گناہ کا تقاضا شروع ہو گیا۔ تو اس میں ہمارے حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ جو مختلف گناہوں کا تقاضا انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے نا، یہ جو مختلف گناہوں کا تقاضا ہے یہ شیطان کی وجہ سے ہے، کیونکہ جو انسان کا ہے نفس وہ ہوتا ہے ضدی بچے کی مانند۔ تو جیسے ضدی بچہ ہے اس کو کسی چیز کے نفع نقصان سے پرواہ نہیں ہوتی، اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں جس چیز کی ضد کر رہا ہوں مجھے وہ چیز چاہیے، تو وہ بار بار اپنی اسی چیز کے حصول کے لیے جو ہے نا وہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اس گناہ کو کرو، اس گناہ کو کرو، اس گناہ کو کرو، اس گناہ کو کرو، اس بچے کی طرح سے کہ جس کو کسی چیز کے نفع نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو اپنے مطلب کی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو انسان کا نفس ہے یہ ضدی بچے کی طرح سے ہوتا ہے کہ جب یہ کسی ایک گناہ کا وسوسہ انسان کو پیدا کر دیتا ہے نا، تو جب تک انسان وہ گناہ کر نہیں لیتا تو یہ اس وقت تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، لگا رہتا ہے انسان کے پیچھے کہ تم یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو۔ تو اور لیکن جو ہے شیطان، اس کا مقصد لذت کا پورا کرنا نہیں ہوتا، اور شیطان کی مثال ضدی بچے کی طرح سے نہیں ہوتی، بلکہ شیطان کا انسان کو گناہوں میں مبتلا کرنے کا جو مقصد ہے وہ انسان کو ایمان سے محروم کرنا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوا تو وہ کسی نئے گناہ کا وسوسہ ڈال دیتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس گناہ میں بھی یہ مبتلا نہیں ہوا تو پھر وہ کسی تیسرے گناہ کا وسوسہ ڈال دیتا ہے، پھر چوتھے گناہ کا، پھر پانچویں گناہ کا، پھر چھٹے گناہ کا۔ تو شیطان کا مقصد گناہ میں مبتلا کرنے سے لذت کا حاصل کرنا نہیں ہوتا، اس کی ضد نہیں ہوتی کہ یہ مخصوص گناہ کرو، بلکہ شیطان کا مقصد انسان کو ایمان سے محروم کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ چلو اس گناہ سے یہ محروم ہو جائے، اس گناہ سے محروم ہو جائے، اس گناہ سے محروم ہو جائے، چلو کسی نہ کسی گناہ سے محروم ہو ہی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمارے حضرات نے پھر ہمیں یہ بھی سکھایا، یہ بھی بتایا کہ دیکھو جو تو تقاضا یا وسوسہ انسان کے نفس کی وجہ سے انسان کو گناہوں کا آ رہا ہے نا، وہ ذکر کرنے سے یا تسبیح کرنے سے یا وظیفہ کرنے سے ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ نفس کی طرف سے گناہوں کے جو انسان کو میسیجز آتے ہیں، گناہوں کے جو نوٹیفیکیشن انسان کو اس کے نفس کی طرف سے آتے ہیں، ان نفس کے تقاضوں کا جو مقابلہ ہے وہ وظیفے سے نہیں ہوگا، وہ تسبیح سے نہیں ہوگا، اس کے لیے انسان کو تھوڑی ہمت اور تھوڑا مجاہدہ کرنا پڑے گا، انسان کو اپنے نفس کے اس تقاضے کی مخالفت کرنی پڑے گی۔ جیسے بعین ہی اسی ضدی بچے کی طرح سے کہ جب آپ نے ایک بچے نے ضد کر کے اپنی چیز مانگی، آپ نے اس کو نہیں دی، تو اب ایک دو دفعہ تین دفعہ اس نے ضد کی لیکن آپ نے اس بچے کی ضد کو پورا نہیں کیا، تو اس بچے کی ضد کا جو تقاضا ہے نا وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ چند بار کے انکار کے بعد وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ بھئی میری یہ ضد پوری ہونے والی نہیں ہے، تو اس لیے وہ اپنی اس ضد سے باز آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب انسان کو تقاضے یا وسوسے انسان کے نفس کی طرف سے آ رہے ہیں تو ان تقاضوں اور ان وساوس کا مقابلہ انسان کو اپنی ہمت کے ساتھ، قوت ارادی کے ساتھ، ول پاور کے ساتھ کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہ کے اس تقاضے سے جبر کر کے روکنا ہے کہ میں نفس کے اس تقاضے پر عمل نہیں کروں گا۔ تو جب انسان
اس طرح کے تقاضوں پر صبر کرتا ہے تو 2 4 5 7 8 10 دفعہ تو اس کو ذرا مشکل پیش آتی ہے، اس کو ذرا اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، ذرا اپنی قوت ارادی کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو 4 5 6 دفعہ جب انسان نفس کی طرف سے گناہ کے نوٹیفیکیشن کو دبا دیتا ہے تو آہستہ 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 گریجولی وہ گناہوں کا جو وسوسہ ہے نا، جو نفس کی طرف سے آ رہا، وہ کمزور ہوتے 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 اللہ کے فضل سے ایک دن آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو تقاضے یا وساوس انسان کو شیطان کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں، ہاں، ان تقاضوں اور ان وساوس کا جو مقابلہ ہے وہ انسان ذکر کے ذریعے کر سکتا ہے، اپنے ذکر کے اسباق کے ذریعے کر سکتا ہے، اور اپنے شیخ کی بتائی ہوئی کسی تسبیح کی برکت سے یا اپنے شیخ کے بتائے ہوئے کسی آیت یا حدیث کی کسی دعا کے وظیفے سے انسان شیطان کی طرف سے آنے والے جو وساوس کے نوٹیفیکیشن یا ای میلز ہوتی ہیں نا، ان پر قابو پا سکتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ہمارے مشائخ نے اس میں ہمیں سمجھایا کہ بھئی جو گناہوں کے تقاضے ہیں وہ نفس اور شیطان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور نفس کی طرف سے جو وساوس پیدا ہوتے ہیں ان سے نمٹنے کا طریقہ اور ہے، اور شیطان کی طرف سے جو انسان کو گناہوں کے تقاضے آتے ہیں ان سے نمٹنے کا طریقہ اور ہے۔